نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ایک مسلمان، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اس کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے نمازوں کے اہتمام کی۔ نماز ایک مسلمان کا تعارف بھی ہے اور نماز ایک مسلمان کے ایمان کی علامت بھی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، فقط کفر، تو اس نے کفر والا کام کیا، کافروں والا کام کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز ایسا عمل ہے جو ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق پیدا کر دیتا ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہم اس بات کے پابند ہیں تو بحیثیت ایک مسلمان کے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم نماز وقت پر ادائیگی کا اہتمام اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے ماحول کو نماز کے ماحول کے اندر تبدیل کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں نمازوں کا اہتمام ہو جاتا ہے، مستورات فجر میں بھی اٹھتی ہیں، بلکہ تہجد میں بھی اٹھتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے تو گھر کے مرد بھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، مستورات بھی سستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر نہ فجر ہے، پھر نہ تہجد ہے، نہ پھر باقی نمازیں وقت پر ادائیگی کا اہتمام ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے ماحول میں برکت ہو، خیر ہو، بچوں کی بچیوں کی صحیح تربیت ہو، صحیح نہج پر ان کی تربیت ہو جائے، یقین کریں اس کے لیے بہت اشد ضروری ہے کہ ہم نماز کے ماحول کو زندہ کریں اور نمازوں کو بروقت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اور جب مستورات خود نمازوں کی پابندی شروع کرتی ہے تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے گھروں کے جو محارم، جو مرد حضرات ہیں، وہ بھی پابندی کریں گے۔ پھر مستورات کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے تیار کریں۔ جہاں ہم اس فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ صبح اٹھے، اسکول جائے، پڑھائی کے لیے جائے، اس کا بیگ تیار، اس کا لنچ باکس تیار، اس کے کپڑے تیار، اس کے یونیفارم تیار۔ دیکھیں نا، یہ ساری فکر آج ایک ماں کرتی ہے کہ میرا بچہ اس کا وقت ضائع نہ ہو جائے، اس کی تعلیم ضائع نہ ہو جائے، اس کی عمر نکل نہ جائے۔ جب یہ فکر آج ہم نے کی ہے، یقین کریں اس سے کئی گنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی نماز کی بروقت ادائیگی کی فکر کریں۔ ان کو ابھی سے آپ ذہن دیں، تیار کریں۔ ہم بعض دفعہ مسجد میں دیکھتے ہیں ہمارے محلے کے
کئی احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں، اور چند ایک ایسے بھی ہیں مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ وہ بچے ماشاءاللہ فجر میں بھی آتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی باجماعت آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اور کچھ وقت سے اب ایسا ہے کہ بعض بچے الحمدللہ اس پابندی کے کرتے 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 اب ان کی سوچ بن گئی. اب ماشاءاللہ وہ بچے چھوٹے ہو کر آ کے صف اول میں بیٹھ جاتے ہیں، صف اول میں وہ بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کب ممکن ہوئی؟ جب ان کو ایک ماحول ملا، تربیت ہوئی، ان پر محنت ہوئی، ان کے ماں باپ نے ان کی نمازوں کی فکر کی، ان کو صحیح ماحول دیا. تو میری یہ درخواست ہے کہ دیکھیں مستورات کی محنت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ایک تو خود نماز کا اہتمام اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کریں، کچن میں، باورچی خانے میں، کپڑوں کے دھونے میں، گھر کی آرائش میں، صفائی ستھرائی میں لگ کر نماز کو اگر ضائع کر دیا تو یقین کریں کہ گویا آپ نے اپنی زندگی کا اہم حصہ ضائع کر دیا. تو صرف رمضان کا مہینہ نماز کے لیے تو نہیں ہے، ہماری پوری زندگی نماز والی زندگی بن جائے. پھر مستورات دیکھیں، اس کا بھی اہتمام کریں کہ ان کے پاس پورا موقع ہوتا ہے. مرد حضرات تو بیچارے جب صبح جاتے ہیں، کوئی دکان پر ہے، کوئی فیکٹری میں ہے، کوئی پڑھائی میں ہے، کوئی کمپنی میں ہے، کوئی ڈرائیونگ میں ہے، کوئی کس کام میں، کوئی کس کام میں. لیکن آپ کو اللہ نے موقع دیا ہوتا ہے، 24 گھنٹے آپ کے پاس موقع ہے. آپ گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، سب پابندیاں ہو سکتی. ایک باعمل ایمان والی زندگی، باعمل زندگی. لہٰذا صبح فجر کے بعد جب بچے اسکول چلے جائیں، ناشتہ کر لیں تو کوئی مشکل نہیں، فوراً وضو کر کے مصلی بچھا کے 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق کے نوافل پڑھ لیں. پھر جب 11 بجے، 11:30 بجے، 10:30 بجے، 12 بجے تک آپ کو موقع ملے، چاشت کے نوافل پڑھ لیں. مغرب کی نماز سے فارغ ہوں، 2 کر کے 6 رکعت اوابین کے نوافل پڑھ لیں. رات کو جیسے ہی موقع ملے، رات کو اٹھنے میں سہولت ہو تو اٹھ جائیں، نہیں تو سونے سے پہلے وضو کر کے کچھ رکعت تہجد کے نوافل پڑھ لیں. دیکھیں یہ ایک ایمان والی زندگی کے معمولات ہیں. ہمارے گھروں کا ماحول آج ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری مستورات، ہماری بچیاں وہ نمازوں کی پابند ہوں. اور یقین کریں، ہم اگر اپنی بچیوں کی یہ تربیت کریں گے، ان بچیوں نے شادی ہو کر جانا ہے، اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، سسرال میں چلے جانا ہے، اور یہ اسی اعمال والی زندگی کو لے کر جائے گی تو وہاں کا ماحول بھی بدلے گا، ان کی عزت بھی بڑھے گی، ان کی آنے والی نسلوں پر اس کا اثر پڑے گا. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری یہ جو ہفتے کے دن کی مجلس ہے، تھوڑا سا یہ وقت ہے، اس میں ہم آپس میں ان باتوں کا مذاکرہ کر لیں، وہ باتیں ہو جائیں جس سے واقعتاً ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے. اب باتیں کرنا، بحث کرنا، فلاں کی زندگی پہ کھود کرید کرنا، فلاں کے معمولات کو ٹٹولنا، فلاں کے بارے میں بحث کرنا، فلاں کی معلومات لینا، فلاں کیا کر رہا، فلاں کیا کر رہی، ایک بے مقصد لا یعنی زندگی گزر رہی. اس مختصر زندگی کو کارآمد بنائیں، اس کو مفید بنائیں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایک تو مستورات اس کی پابندی کریں کہ بھئی ہفتے کی اصلاحی مجلس بالکل ضائع نہ کریں، کچھ بھی ہو جائے. بعض دفعہ دیر سویر ہو جاتی ہے، جیسے ابھی لائٹ کا مسئلہ چل رہا ہے پورے علاقے میں، لیکن یہ کہ بیان ہوگا، 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، ضرور ہوگا، اس کو ضائع مت کریں. اسی طریقے سے باقی سلسلے ہوتے ہیں. تعلیم دین کورس کے داخلوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی، عرض کیا تھا کہ مستورات اس پہ خاص توجہ دیں، طالبات خاص توجہ دیں، اور کوشش کریں کہ اس کورس میں خود بھی داخلہ لیں. خود اگر پڑھ چکے ہیں دوسروں کو متوجہ کریں. یہ 2 سالہ کورس ابھی شروع ہونے والا ہے،
انشاءاللہ آنے والے پیر کے دن اس کی افتتاحی مجلس ہوگی، افتتاحی تقریب ہوگی، تو مستورات اس میں خوب داخلہ لیں. تھوڑا سا وقت نکال کر ہم اپنے دین کو، دین کے بنیادی ضروری اہم مسائل کو سیکھ لیں، قرآن کو تھوڑا مناسب کر لیں. تو اس کے لیے دیکھیں نا، یہ مفید ترتیبیں آپ کو دی جا رہی ہے، اس کو ضائع مت کریں. اسی طریقے سے انشاءاللہ ہمارے ہاں ہر سال حج کی تربیتی مجالس ہوتی ہے. وہ بہت سارے ہمارے احباب، وہ مستورات جو حج کا سفر کر رہی ہوتی ہے، اور ارادہ تو خیر ہر مسلمان کا ہے، اللہ سب کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. تو بھئی حج کی تربیتی مجلس میں ضرور شرکت کریں. آنے والا جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن انشاءاللہ ترتیب سے مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء کی اذان تک 3 دن انشاءاللہ حج کی تربیتی مجالس ہوگی. حضرات کے لیے مسجد میں، مستورات کے لیے بنات میں. تو چاہے کوئی حج پہ جا رہا ہے اور آپ کے علم میں ہے تو ان کو متوجہ کریں. آنے والے جمعہ، ہفتہ، اتوار 10، 11، 12 مئی مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک. اور اگر کوئی نہیں جا رہا لیکن ارادہ تو ہر مسلمان کا ہے، تو ان 3 دن کی مجالس میں اہتمام اور پابندی اور طلب اور ادب کے ساتھ آئیں، اس میں بھی لازمی شرکت کریں. دیکھیں تھوڑا تھوڑا وقت ہم اپنے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور سننے کے لیے فارغ کریں گے، آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایک فرق محسوس ہوگا. اپنے آپ کو ماحول سے جوڑ کر رکھیں. یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں سے بچنے کا جو آسان حل آج ہمارے پاس ہے وہ صحیح اور درست ماحول کو اختیار کرنا ہے. تو اس لیے تمام مستورات اس کا خیال رکھیں کہ آنے والے جو 3 مجالس ہیں حج کی، اس میں بھی اہتمام سے آئیں، اور ہفتے کی اصلاحی مجلس میں بھی پابندی سے شرکت کیا کریں جو 11 سے 11:30. اس کے ساتھ ساتھ ہماری مسجد کا جو پیج ہے، مسجد شہزادہ کے نام سے فیس بک پر ہے، وہ تو بڑا موبائل تو آج ہر گھر میں تقریباً ہوتا ہے. اس پیج کو ضرور لائک کریں. اس پہ ہمارے تمام سلسلے لائیو آتے ہیں. خاص طور پہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار جو ہوتی ہے، جیسے کل کی اتوار ہے، یہ مئی کے مہینے کی پہلی اتوار ہے، اس میں عشاء کی نماز کے بعد ہماری ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبہ کی مجلس ہوتی ہے. لیکن یہ کہ حضرات تو مسجد آتے ہیں، مستورات کے لیے ابھی تک ہم نے یہاں آنے کی ترتیب نہیں رکھی، ابھی تک نہیں ہے. آگے چل کر بنی تو بتا دیا جائے گا. لیکن میری یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ فیس بک پر لائیو و بیان اور ذکر میں ضرور شرکت کیا کریں. دیکھیے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، تھوڑا تھوڑا وقت ہے، لیکن انشاءاللہ اس سے اللہ پاک ہماری اصلاح کا عمل بھی شروع فرمائیں گے، اعمال کی طرف ہمت بھی پیدا ہوگی، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، گھروں کا ماحول تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے مت سنیں، بلکہ جب بیان شروع ہو تو سب بچیوں کو بٹھا کر ایک نظم کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا کچھ عرصے بعد آپ کو خود ایک فرق اپنے اندر جو ہے وہ محسوس ہونے لگے گا. تو بہرحال چونکہ آج وقت بھی کم تھا، تھوڑا سا بجلی کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ سردی گرمی یہ اللہ کے دین کے لیے برداشت کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی بڑی برکات ہیں. تو آنے والی 3 مجالس میں لازمی شرکت کریں. مسجد کے پیج کو لائک بھی کریں. ہفتے کی مجلس میں اہتمام سے شرکت کریں. تعلیم دین کورس میں ترغیب چلائیں، خود بھی داخلہ لیں، بچیوں کو بھی داخلہ کروائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. آنے والی تمام مستورات کو، طالبات کو، معلمات کو یا اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں، برکتیں، وسعتیں نصیب فرما دے. علم نافع کی دولت سے یا اللہ ان کو اور ہم سب کو مالا مال فرما دے. رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں یا اللہ نصیب فرما دے. ہمارے اس مدرسے کو، تمام شعبوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات اور برکات نصیب فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.